اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اکرم ذوی رحم کا، اپنے رشتہ داروں کی عزت کیجیے، اپنے رشتہ داروں کی عزت کیجیے۔ بحث جو ہماری مبادی النحو میں چل رہی تھی وہ سوال نمبر 174 میں تھی، اس کی کچھ باتیں بیان ہو گئی تھیں اور ابھی آج جو شروع کرنی ہے وہ فوائد سے ہے۔ فوائد سے ہے میرے عزیزوں، کہ جس میں بیان فرما رہے ہیں کہ مستغاث اور ایک تھا مستغاث لا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو مستغاث ہے اور مستغاث لا ہے یہ مجرور ہوتے ہیں لام جارہ کے ذریعے سے۔ مستغاث بھی مجرور ہوتا ہے، مستغاث لا بھی مجرور ہوتا ہے لام جارہ کے ذریعے سے، لیکن یہ لام مستغاث میں مفتوح ہوتی ہے اور مستغاث لا میں لام مکسور ہوتی ہے۔ ہر ایک مستغاث اور مستغاث لا مجرور ہوتے ہیں لام جارہ کے ذریعے سے، یہ لام مستغاث میں مفتوح ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو مستغاث ہے حرف ندا کے بعد واقع ہوتا ہے، حرف ندا کے بعد واقع ہوتا ہے، اور وہ جو مستغاث ہے نا ضمیر کی جگہ پہ ہے، کیونکہ اصل میں نا ادعو کا، تو کاف کی جگہ کے اوپر وہ کوئی نام وغیرہ آیا ہے مستغاث، تو جو ضمیر ہے، ضمیر کے پیچھے جو حرف جر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، لکا لہو، ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے۔ اور مستغاث لا کی جو لام ہے وہ تو پھر مجرور ہوتی ہے۔ یہ ہے جناب پہلا فائدہ۔ دوبارہ کا جان، مستغاث اور مستغاث لا ہر ایک جو ہے نا مجرور ہوتے ہیں لام جارہ کے ذریعے سے، لیکن یہ لام مستغاث میں تو مفتوح ہوتی ہے، لیکن مستغاث لا میں جو یہ لام ہوتی ہے وہ مکسور ہوتی ہے اپنے اصل کی بنا پر۔ پہلا فائدہ جناب یہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے فائدہ کہ یہ لام استغاثہ جو ہے اس کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے؟ آخر لام استغاثہ جار ہے، حرف جر ہے، تو اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں مطلب ہے بعض کہتے ہیں فعل ندائے معذوف کے ساتھ یہ متعلق ہے، لام استغاثہ فعل ندائے معذوف کے ساتھ متعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب علی حرف ندا جو قائم مقام ہے ادعو کے، بعض کہتے ہیں یہ لام حرف ندا کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نحوی یہ کہتے ہیں کہ یہ لام جو ہے نا حال معذوفہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ذرا غور فرمائیے، یہ جو لام ہے استغاثہ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ فعل ندائے معذوف کے متعلق ہے، اور بعض کہتے ہیں خود حرف ندا کے متعلق ہے جو قائم مقام ادعو ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لام جو ہے نا حال معذوف کے متعلق ہے۔ عبارت سے مطلب ہے نا بہتر باہر آ جائے گا، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد،
कुल्लु मिनल मुस्तगास वल मुस्तगास लह मखफूजुन बिल्लामिन जारतिन मफ्तूहतिन फिल मुस्तगास। हर एक मुस्तगास और मुस्तगासुन ला मजरूर होते हैं लाम जारा के ज़रिए से, मफ्तूहतिन फिल मुस्तगास जो लाम मुस्तगास में मफ्तू होती है, ले वुकूहा बाद हरफ निदाए मौका अज़मीर, क्योंकि ले वुकूहा मुस्तगास वाक़े हुए हरफ निदा के बाद ज़मीर की जगह पर अल्लज़ी तुफ़्तउ लामुल जर्र माऊ के लाम जार को फतह दी जाती है ज़मीर के साथ, माऊ ज़मीर के साथ, फी नह लका लहू व मकसूरतिन फिल मुस्तगास ला, और ये लाम मकसूर होती है मुस्तगासुन ला में, अला असलिहा, अला असलिहा असले लाम जर की बिना पर, क्योंकि लाम जर जो होती है वो क्या होती है, मकसूर होती है, असल की बिना पर वो मकसूर है। दूसरा फ़ायदा अजीज़ो, इन्ना लामल इस्तिगासते ततअल्लक़ु बिफ़िअलिन निदाइल माज़ूफ़, लाम इस्तिगासा का ताल्लुक फ़िअल निदाए माज़ूफ़ के साथ होता है। व तकदीर फ़ी कौल का, तकदीर आपके कौल में, या लज़ैदिल करीम लिल मिस्कीन, अदऊ ज़ैदनिल करीम लिआनतिल मिस्कीन, मैं ज़ैद करीम को तलब करता हूँ मिस्कीन की इयानत करने के लिए। तो ये जो लाम है ना लिआना वाली, ठीक है, ये अदऊ के मसलन मुतअल्लिक है। व बाज़ुहुम युअल्लिकुहा बिहर्फिन निदाए अलकैम मकाम अदू, व बाज़ुहुम और बाद नावियों ने कहा युअल्लिकुहा, ये लाम इस्तिगासा मुतअल्लिक होती है हर्फ निदा के अलकैम मकाम अदू, जो कै मकाम अदू है। व मिनहुम मन युअल्लिकु लामल मुस्तगास लह बिहालिन माज़ूफ़तिन, व मिनहुम और नाहवियों में से हैं मन युअल्लिकु लामल मुस्तगास लह, जो मुस्तगासुन ला की लाम को मुतअल्लिक करते हैं हाले माज़ूफ़ा के, फ़यकून तकदीरो या लज़ैदिन मदऊवन लिल मिस्कीन, ठीक है ना। तो ये जो लिल मिस्कीन है ये मुतअल्लिक है मदऊवन के, या लज़ैदिन मदऊवन लिल मिस्कीन, ए ज़ैद मदऊवन लिल मिस्कीन, दर हालांकि उसे दावत दी गई है मिस्कीन के लिए। तो यहाँ किसके मुतल्लिक है आगा जान, ये लाम मदऊवन के मुतअल्लिक है। इसके बाद जनाब अली अगला सवाल आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ, तवज्जो फरमाइए। माज़ा यजरील मुस्तगास, माज़ा क्या चीज़ है, यजरी मजरल मुस्तगास जो मुस्तगास की जगह पर जारी होती है, क्या चीज़ है जो मुस्तगास की जगह पर जारी होती है। जवाब अर्ज़ खिदमत है हर वो चीज़ जिसकी ज़ात से ताज्जुब किया जाए या सिफत से ताज्जुब किया जाए तो वो मुस्तगास की जगह पर जारी होती है तमाम अहवाल में। हर वो चीज़ जिसकी ज़ात से ताज्जुब किया जाए या सिफत से ताज्जुब किया जाए तो वो मुस्तगास की जगह पर जारी होती है तमाम अहवाल में। जैसे मसलन पढ़ेंगे या लल बहरे, या लल बहरे कि मैं ताज्जुब करता हूँ दरिया से, या लसमा के मैं ताज्जुब करता हूँ मतलब है मछलियों के वजूद से। जब ताज्जुब करें इस बहर और समक के वजूद से या इनकी कसरत से, ठीक है।
یا مثلا یہ کہیں یا لدہیت الدہیا، سخت مصیبت، جب تعجب کیا جائے شدت اور سختی مصیبت پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ لام مفتوحہ داخل ہوتی ہے منادہ محدد پر بھی، لام مفتوحہ داخل ہوتی ہے منادہ محدد، محدد یعنی جس کی تحدید کی گئی ہے، یا لزیدن لاقتلن کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا لام داخل ہوئی ہے دیکھو منادہ محدد پر، وہ آپ نے کیا دیکھنی ہے لزیدن، ٹھیک ہے۔ یہ لام مفتوحہ داخل ہوئی ہے منادہ محدد ہے، اس کی تحدید کی گئی ہے کہ اے زید میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ بات کیا ہو رہی ہے جناب اس سوال کے اندر؟ یہ ہو رہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ذات سے تعجب کیا جائے یا جس چیز کی صفت سے تعجب کیا جائے تو وہ نا مستغاث کی جگہ پر جاری ہوتا ہے تمام احوال میں، یا للبحر ہے یا للسمک ہے، جب آپ تعجب کریں ان کے وجود سے یا ان کی مثلا کثرت سے، یا جب شدت مصیبت کے لیے ہو تو وہ بھی اس کی مثال دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ لام جو ہے مفتوحہ منادہ محدد پر بھی داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فوائد ہیں تو وہ عرض کروں گا، پہلے یہ پڑھتے ہیں جی۔ کل ما تعجب من ذاتہ او من صفتہ یجری مجرى المستغاث فی کل احوالہ، کل ما ہر وہ چیز تعجب من ذاتہ جس کی ذات سے تعجب کیا جائے، او من صفتہ یا اس کی صفت سے تعجب کیا جائے، یجری یہ جی خبر ہے اس کلو کی، یجری مجرى المستغاث مستغاث کی جگہ پر جاری ہوتی ہے، فی کل احوالہ تمام احوال میں۔ فتقول پس تم کہو گے یا للبحر میں تعجب کرتا ہوں باہر سے، یا للسمک تعجب کرتا ہوں مچھلیوں کے وجود سے، اذا تعجبت من وجودہما او کثرتہما جب آپ تعجب کریں من وجودہما ہما باہر اور سمک کے وجود سے، او کثرتہما یا ان دونوں باہر اور سمک کی کثرت سے، وَتَقُولُ اور تم کہو گے یا للدہیت الدہیا، یا للدہیا مصیبت، دہیا یعنی سخت، اے سخت مصیبت، اذا تعجبت من شدتہا و جسامتہا جب آپ تعجب کریں من شدتہا یعنی اس مصیبت کی شدت سے، و جسامتہا اور اس کی عظمت سے، وتدخل اللام المفتوحہ علی منادى المحدد لام مفتوحہ داخل ہوتی ہے منادہ محدد پر، منادہ جس کی تحدید مثلا کی گئی ہے، نحو یا لزید لاقتلن کا، اے زید میں آپ کو قتل کروں گا۔ فوائدوں میں میرے عزیزوں دو فائدے دقت فرمائیں۔ فرماتے ہیں جب حرف ندا کے بعد ایک ایسی چیز واقع ہوئی ہو جو حقیقت میں منادہ نہیں ہے، جب حرف ندا کے بعد ایک ایسی چیز ہو جو حقیقت میں منادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے یا لل عجب، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ جائز ہے کہ مستغاث ہو، یہ عجب نہ مستغاث ہو، اور مستغاث اللہ کو محذوف کریں کہ مستغاث اللہ محذوف ہے اور عجب مستغاث ہے، لام کو فتح دے دیں گے، مستغاث کی لام مفتوح ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے، عکس بھی جائز ہے، یعنی کیا کہیں کہ عجب مستغاث لا ہے، مستغاث حذف ہے، اور جو لام ہے اس کو کیا دے دی جائے گی؟ پھر کسرہ دے دیں گے، مثلا کہیں یا قوم للعجب، پھر لام کو کسرہ دے دیا جائے گا۔
اور دوسرے فائدے میں ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ متعجب من کے آخر میں الف لانا جائز ہے، متعجب من کے آخر میں الف لانا جائز ہے، جیسے جی یا ترا با، یا ترا با آخر میں الف لائیں نا متعجب من کے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ الف اور لام سے خالی ہو، یا ترا بو پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ توجہ فوائد، اذا وقع بعد حرف النداء ما فاعل وقع ہے، اذا وقع بعد حرف النداء ما لا ینادى حقیقتاً، جب حرف ندا کے بعد واقع ہو ایسی چیز جو حقیقتاً منادہ نہیں ہے، نحو یا لل عجب، یا لل عجب، یعنی میں بہت تعجب کرتا ہوں اس مسئلہ سے۔ یجوز ان یکون مستغاثا والمستغاث لا معذوف، جائز ہے ان یکون مستغاثا کہ یہ عجب مستغاث ہو، والمستغاث لا معذوف اور مستغاث لا کیا ہو، محذوف ہو، فتفتح اللام ہو، پس لام کو فتح دی جائے گی، لال عجب پڑھیں گے، وَيَجُوزُ الْعَكْسُ فَتُكْسَرُ، اور عکس بھی جائز ہے، عکس یعنی کیا میرے عزیزو، کہیں کہ یہ عجب مستغاث لا ہے اور مستغاث حذف ہے، ٹھیک ہے نا، فَتُكْسَرُ تو پس لام کو کسرہ دیا جائے گا، یعنی مثلا مثال یا قوم للعجب، للعجب، پھر یہ مثلا ہوگا کیوں بلا، کیونکہ عجب کو کیا بنا دیا ہے، مستغاث لا، تو پھر اس کی لام تو جو ہے آپ جانتے ہیں مکسور ہوتی ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تُعَاقِبَ الْأَلِفُ وَالْمُتَعَجَّبُ مِنْ، اور جائز ہے متعجب من کے آخر میں الف آئے، نحو یا ترا با، یا ترا با، تعجب کرتا ہوں شادی سے، خوشی سے، اس خوشی سے۔ وَقَدْ يُجَرَّدُ مِنْهَا وَمِنَ اللَّامِ، کبھی کبھی یجرد منها الف اور لام سے جو ہے وہ جو متعجب من ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، فیوقال پس کہا جاتا ہے یا تر بو۔ یہ جناب علی سوال ہمارا میرے عزیزو کیا ہو گیا، تمام ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلا سوال پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ الندبہ، ندبہ کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ ما ہی الندبہ، ندبہ کیا ہے، ما ہی الندبہ، ندبہ کیا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ ندبہ جو ہے نا متفجع علیہ کو پکارنا ہے، متفجع علیہ کو پکارنا ہے، یا متوجہ من کو پکارنا ہے، یا متوجہ لا کو پکارنا ہے۔ ندبہ کیا ہے، متفجع علیہ کو پکارنا، یا متوجہ من، یا متوجہ لا کو پکارنا، ٹھیک ہے۔ متوجہ علیہ کیا ہوا جی، متوجہ علیہ ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے چلی گئی ہے اس کو پکارنا، متفجع علیہ یعنی وہ چیز کوئی جو ہاتھ سے چلی گئی ہے اس کو مطلب ہے ندا دینا، جیسے وا عنوان الوفا، ایک ہاتھ سے چلی گئی، مفہوم وفا چلا گیا مثلا، ٹھیک ہے۔ یا کس کو پکارنا، متوجہ من، متوجہ من کیا ہے، جو عامل مصیبت ہے نا اس کو مثلا پکارنا، متوجہ من یعنی عامل مصیبت، ٹھیک ہے۔ اور لاہو پھر متوجہ لا یعنی جس کی خاطر اسے درد ہوا ہے اس کو پکارنا۔ تو توجہ فرمائے نا، ندبہ کیا ہوا جی، ندبہ یہ ہے متفجع علیہ کو پکارنا ہے، یا متوجہ من کو پکارنا ہے، یا متوجہ لا کو پکارنا ہے۔ متفجع علیہ وہ چیز ہو گئی جو ہاتھ سے چلی گئی، متوجہ من یعنی وہ جو عامل مصیبت ہے اس کو پکاریں، یا جس کی خاطر اسے درد ہوا ہے لہو اس کو پکاریں۔ اور
नुदबा का ना, नुदबा का जो हर्फ है नुदबा के लिए इस्तेमाल होता वो है वा। अदात नुदबा वा है, वा। अब इनकी मिसालें देखो, वा उन्वान अल वफाए, ये किसको पुकारा है भला यहाँ, मुतफज्जाओ अलैह को। वा मुसीबता, ये किसको पुकारा, मुतवज्जा मेन की मिसाल दी है। वा कल्बा, मुतवज्जा ला की मिसाल दी है। ठीक है, तो नुदबा जो ये है कि मुतफज्जा अलैह को पुकारना है, मुतवज्जा मेन या मुतवज्जा ला को, और हुरूफ निदा वाह है, उसकी मिसालें आ गई। फवाइद में खुलासा देता हूँ और फिर पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में। कभी कभी अदात नुदबा जो है ना, या भी होता है जब मुनादाए माज से मिलने से अमन हो, यानी या के जरिए भी ना नुदबा किया जाता है। नुदबा का मानना वही गिरिया करना होता है, रोना, गिरिया करना, रोना, ये मानना है नुदबा का। कभी कभी अदात नुदबा, हर्फ नुदबा या भी होता है जब मुनादाए माज से मिलने से अमन हो, मुनादाए माज से जो है मिलने से अमन हो, यानी कोई ये ना समझ ले कि ये तो मतलब है मुनादा वाक़े हो रहा है और उसको निदा दे रहा है, ना कि नुदबा कर रहा है, नहीं। जब मुनादाए माज से मिलने से अमन हो तो फिर या को भी अदात नुदबा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल दे रहे हैं आगा जान, एक औरत है जिसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए, ठीक है, तो वो मसलन कह रही हो या वलदी लाफी अलैक, तो ये जो वलदी कह रही है ये नुदबा कर रही है या के जरिए, या वलदी पुकार नहीं रही, उस पर नुदबा कर रही है। करीना लाफी मौजूद है, लाफी अफसोस, ए मेरे बेटे, लाफी अलैक आप पर अफसोस है, तो ये करीना हो जाएगा कि यहाँ वो क्या कर रही भला, नुदबा कर रही है, मुनादा नहीं है वलदी, नुदबा के लिए आ रहा है या लाफी, करीना है आगा जान। अच्छा, जब मंदूब मुनादा से मिलने का मतलब इल्तिवास होने का हो कि मुनादा जो है उसके साथ ये मंदूब मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर अलामत नुदबा को ना, अलामत नुदबा को मुल्हक करेंगे इस मंदूब के साथ। ज़रूरी है, अलामत नुदबा को मुल्हक करना मंदूब के साथ ज़रूरी है, और उस अलामत का तर्क करना जायज़ नहीं है, अलामत का तर्क करना जायज़ नहीं है। फिर बोलूं, फ़वाइद में पहला फ़ायदा क्या अर्ज़ किया है, अदात नुदबा जो है या है, अदात नुदबा या है जब मुनादे मा से मिलने से क्या हो, अमन हो। मुनादे मा से नमित मतलब मिले ना, तो या के जरिए भी नुदबा होता है। ठीक है, जैसे मिसाल दी है कि एक औरत की जिसका बच्चा चला जाए तो वो पुकारे या वलदी लाफी अलैह, एक नुदबा कर रही है। अच्छा अजीजो, जब मंदूब मुनादे मा से मिल रहा हो कि ये मंदूब है या मुनादा है, वहां अलामत नुदबा लगाना जरूरी है और उसको तर्क करना भी जायज नहीं है। और वो क्या थी अलामत नुदबा, हर्फ नुदबा, वो वाह थी, तो फिर सिर्फ वाह ही लगेगी। दूसरा फायदा ये है कि हर्फ निदा को हज़फ करना जायज नहीं है नुदबा में, और मंदूब को भी हज़फ करना जायज नहीं है। हर्फ निदा को हज़फ करना जायज नहीं है नुदबा में, और मंदूब को भी हज़फ करना जायज नहीं है। तवज्जो, अन्नुदबा तो माहे या नुदबा, नुदबा क्या है, नुदबा यानी गिरिया करना, रोना। अन्नुदबा तो है या निदाउल मुतफज्जाओ अलैह, मुतफज्जाओ अलैह वो चीज जो हाथ से चली गई है उसको पुकारना, निदा देना।
او المتوجہ من یا متوجہ من کو پکارنا یعنی عامل مصیبت کو پکارنا ہے، او لہو متوجہ لہو متوجہ یعنی درد مند ہونا، لہو جس کی خاطر اسے درد ہوا ہے اس کو پکارنا، وَأَدَاتُهُ یعنی یہ ادات ندبہ کیا ہے؟ واہ ہے، نحو وَعنوان الوفا وَمصیبتا وَقلبا وَعنوان الوفا، مثال دیے متفجع علیہ کی کہ مفہوم وفا چلا گیا، افسوس، مفہوم وفا ختم ہو گیا، چلا گیا۔ وا مصیبتا متوجہ من کی مثال دی ہے، وا قلبا متوجہ لا کی مثال دی ہے۔ فوائدو قد تکونو ادات الندبت یا اندہ امن اللبس بالمنادى المحض، کبھی کبھی ادات ندبہ یا ہے جب منادى محض سے ملنے سے امن ہو، کما لو ندبت سکلا فقیدہ، جیسا کہ ندبت سکلا، سکلا یعنی وہ ماں جس کا بیٹا چلا گیا ہے وہ ندبہ کرے فقیدہ اس بچے کے گم ہو جانے پر، فتقولو پس وہ کہے گی یا ولدی لافی علیک، یا ولدی اے میرے بیٹے، لافی علیک آپ پر افسوس ہے، تو یہاں ندبہ کر رہی ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَنْدُوبُ يَلْتَبِسُ بِالْمُنَادَى الْمَحْضِ، اور جب مندوب منادى محض کے ساتھ مل جائے، فَلَا بُدَّ مِنْ إِلْحَاقِ عَلَامَةِ النُّدْبَةِ بِهِ، تو ضروری ہے علامت ندبہ کو ملا کرنا بے اس مندوب کے ساتھ۔ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا علامت ندبہ کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، فی قول کا آپ کے اس قول میں، وَمَنْ مَلَكَ فُؤَادِي، دیکھو لگایا ہے میں گریا کرتا ہوں، وَمَنْ مَلَكَ فُؤَادِي گریا کرتا ہوں جو میرے دل کا، جس نے میرے دل کو کیا کیا؟ تسخیر کیا، جو میرے دل کا مالک ہوا۔ وَمَنْ مَلَكَ فُؤَادِي میں گریا کرتا ہوں، من ملک فؤادی جس نے میرے دل کو تسخیر کیا، جو میرے دل کا مالک ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ یا نہیں لگا سکتے ہیں، یہاں یا نہیں لگے گی، واہ ہی لگے گی، کیونکہ ملنے کا خطرہ ہے کہ یہ منادہ ہے یا ندبہ ہے، کیونکہ ندبہ ہو رہا ہے لہذا واہ لگے گی۔ لا یجوز حذف حرف النداء فی الندبہ، حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے ندبہ میں، ولا حذف المندوب، اور مندوب کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ موفق مؤید رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔